ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں یہ باز نہیں آتے اور یہ غزہ میں امن قائم کرنے کی بجائے وہاں سے پیلسٹینینز کو ایکسپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو دنیا جو ہے اس میں ایک نئی جنگ پیدا ہونے کا خطرہ نہیں نظر آ رہا؟ جی بالکل حامد، اگر یہ اس کا پلان ہے نیتن یاہو کا، جو کہ شروع سے رہا ہے، بلکہ ایک وقت پہ تو ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہاں فلسطینیوں کو باہر جو ریجنل ملک ہیں، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہاں پر سیٹل کر دیا جائے اور اس کو ایک ریزورٹ بنا دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا نا یہ؟ جی جی. تو یہ تو دونوں کہہ چکے ہیں کہ دونوں کو فلسطینیوں کو وہاں سے بے گھر کیا جائے اور اس علاقے کو کوئی بہت ہی زبردست قسم کا ایک ٹورسٹ ریزورٹ بنا دیا جائے. لیکن دیکھیں، یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. اگر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز، یعنی کہ نیتن یاہو، ایک تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پیس امن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس پیس پلان کو آگے لے جانے کے لیے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، سیز فائر کی وائلیشنز کرتے رہے ہیں. میرا خیال ہے 900 سے زیادہ ہو چکی ہیں. 970 پچھلے 970. ہاں اوکے ایگزیکٹ نمبر، اوکے، مور دین 900 in the last 2 months. تو اس طرح کی چیز کہ ان کو بالکل بے گھر کر دینا، ان کو وہاں سے نکال دینا، میں نہیں سمجھتی اٹ از پاسبل. پھر ایک اور بھی چیز جس کا میں ذکر پہلے بھی کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ ہے، وہی پیس پلان کے حوالے سے، کہ 16 دسمبر کو دوحہ میں سینٹ کوم نے ایک کانفرنس بلائی اور اس کانفرنس میں ان ملکوں کو بھی دعوت دی جو کہ ٹروپس بھیجنا چاہتے تھے یا ابھی بھی بھیجنا چاہتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا مینڈیٹ. وہاں پر مینڈیٹ پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی، نہ ہی اور جو پہلو ہیں اس پلان کے اس پہ کوئی کنسنسس سامنے آیا. تو آپ دیکھ لیں کہ دس پلان از ان ڈیپ ٹربل. اور اگر یہ پلان بالکل فیل ہو جاتا ہے، کولیپس کر جاتا ہے، فالٹر تو کر ہی رہا ہے، تو پھر نیتن یاہو شروع کرے گا پھر سے جنگ، جو کہ اس نے بند ہی نہیں کی تھی. لیکن جہاں تک حماس کا تعلق ہے، دیکھیں ان کو بھی تو ٹائم ملا ہے نا ٹو ری گروپ. ٹھیک ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ان کے لیڈران کو ابھی بھی ایک اسیسینیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اسرائیل امپلیمنٹ کر رہا ہے، تو ان کے بہت سارے لیڈروں کو شہید کر چکا ہے. لیکن ریزسٹنس تو آئے گی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں یہ اوور آل جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ڈی اسٹیبلائز ہوگی. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کشیدگیاں، رائیولریز، ٹینشنز بٹوین ویریس کنٹریز ان دا مڈل ایسٹ. اور پھر یہ بھی کہ ایک فیکٹر میں سمجھتی ہوں جو سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے، اور یہ پری ٹرمپ کی بات ہے، جب سے امریکہ نے پیوٹ کیا ٹورڈز ایشیا اینڈ کنٹینمنٹ آف چائنا، تو ان کا اثر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں کم ہوتا گیا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویکیوم ایمرج کیا. اس ویکیوم میں ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان، اور مختلف اور جو پراکسی وارز آپ کہہ لیجئے چل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا، ایک وجہ تو یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی رائیولریز واقعی ہیں، دیر آر ڈفرینسز، ڈس ایگریمنٹس بٹوین دیز عرب کنٹریز. اور دوسرا یہ کہ وہاں ایک پار ویکیوم ہے. اسی لیے صدر ٹرمپ جو مرضی کہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک الٹیمیٹم دے دے اور جناب سب اٹینشن پہ کھڑے ہو جائیں اور وہی کریں جو کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ سبق پاکستان کو بھی اچھی طرح سے یہ جو آپ نے لینا چاہیے. چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا جو ذکر کیا ہے مشاہد صاحب، یہ جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے امریکہ کی، تو اس حوالے سے یہ جو 2025 کا ایک اہم واقعہ تھا، تو ستمبر کے مہینے میں ایک چائنا میں ایک پریڈ ہوئی، تو وہاں پر ایک ہائیڈروجن بم کی نمائش کی گئی ہے. اس کے بارے میں ایک چائنیز ایکسپرٹ ہیں پروفیسر گاؤ، وکٹر گاؤ. ہاں، ذرا ان کا ایک چھوٹا سا کلپ سن لیں ذرا. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. In the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson.
واشنگٹن کو بڑا کلیئر میسج دیا جی ڈاکٹر گاؤ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے. پچھلے دنوں میں چائنا میں تھا تو ان کے ساتھ ٹی وی پروگرام بھی تھا. بیسک بات ہے میر صاحب, اگر آپ 2025 کی بات کریں تو اگر آپ کہیں نا کیا سب سے اہم ڈیولپمنٹ کیا تھی, سب سے تاریخی حوالے سے, میں ایک سال کی بات نہیں کر رہا, وہ تھا کہ اٹ از دا ایئر آف چائنا. چائنا نے امریکہ اور مغرب کو مات کر لیا ہے, ان کو آگے نکل گیا. امریکہ سے بھی, امریکہ ٹیرف کی جنگ بھی ہارا ہے, ٹریڈ کی جنگ بھی ہارا ہے, اور امریکہ نے خود ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ نیئر پیئر اپنے کہ ہمارے مقابل آگے ہیں, نے ان کو بہت آگے نکل گیا. اور وہ جو میزائل کی بات کریں 15,000 میل کی بات کر رہے ہیں, 9 ڈفرنٹ قسم کے وار ہیڈز ہیں ان کے, جو فائر کرنے کے بعد تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. وہ کہیں گے اچھا جی اب واشنگٹن کے بجائے نیو یارک کو ہٹ کرو وہ راستے میں, تو یہ 20 منٹ میں تو وہ تو اب امریکہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں کنٹینمنٹ کی کوشش کرے گا, ڈس انفارمیشن کی کوشش کرے گا, سیبٹاج کی کوشش کرے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے ہار مان لی ہے. اب دیکھیں نا ٹریڈ وار میں کیا ہوا, ایک دم چائنا نے اپنا کارڈ کھیلا کہ ریئر ارتھ, جس کی وجہ سے آپ کی سیل بیٹریز چلتی ہیں, جہاز چلتے ہیں, ٹیلی فون چلتے ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, ہم روک لیتے ہیں. وہ بالکل لیٹ گئے امریکنس, تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ دس از دا ایئر آف چائنا, کہ تاریخی تبدیلی آئی ہے کہ چائنا جو ہے اس وقت نمبر 1 ہو گیا, اور امریکہ جو کا زوال تو پہلے بھی تھا, اور یورپ تو ٹوٹل کلیپس ہو گیا. یورپ کا تو بہت برا حال ہوا ہے نا. نہیں لیکن مشاہد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ 2025 میں پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے کہ جی چائنا کے ساتھ بھی دوستی قائم و دائم رہے اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہت بہتر ہو جائیں. 2026 میں یہ جو بیلنس ہے یہ قائم رہے گا یا یہ بیلنس ختم ہو لیکن جی پہلا وزٹ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کا 4 جنوری کو انشاءاللہ چائنا ہو رہا ہے. اچھا ابھی 4 جنوری کا, یہ میں اب خبر بھی دے دوں. اور وہ پہلا فارن منسٹر ہوں گے چائنا جا رہے ہیں اس سال 2026 میں. اور اس میں کیا ہوگا کہ 2026 سال ہے 75 سال پاکستان چین دوستی کے. اور آپ نے ماشاءاللہ ابھی سی پیک میڈیا فورم کیا تھا ہم نے 24 کو, آپ نے بڑی دبنگ سپیچ بھی کی اس میں پاک چین دوستی کے حوالے سے. اور وارث میر صاحب مجھے یاد ہے آپ کے والد صاحب وہ بھی بڑے سخت دائی تھے پاک چین دوستی کے. لاہور میں ہم بات کرتے تھے اس زمانے میں, اور جو پروگریسو اور لیفٹ کے لوگ تھے, لبرل لوگ تھے. تو اس حوالے سے یہ ہمارا ایک محور ہے, ہمارا ستون ہے, ہمارا بنیاد ہے. امریکہ کے ساتھ بھی نہیں تعلقات چلیں گے؟ نہیں, ہماری تعلقات چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک سبسٹینٹیو سالڈ ہیں. ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات, امریکہ نہیں میں کہہ رہا, ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹیمپرری, ٹرانزیکشنل اور ٹیکٹیکل ہیں. نہیں لیکن امریکن چارج ڈی افیئرز جو ہیں پاکستان میں, انہوں نے تو آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, کیا لگ رہا ہے آپ کو 2026 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ویسی گرم جوشی رہے گی جیسی کہ ہمیں 2025 میں نظر آئی؟ میرا خیال ہے میں 2 پوائنٹس کروں گی جس پہ ایمفیسس کروں گی. ایک تو یہ کہ ہماری اسٹریٹجک پرائیورٹی چائنا ہے. امریکہ کے ساتھ ہاں ایک ریسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وارمتھ آئی ہے, امپرومنٹ ہوئی ہے, لیکن وہ تعلقات امریکہ کے ساتھ جو ہیں ان کی کوئی ایکویولنس نہیں ہے جو ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں. اس جنگ جس کا آپ نے ذکر کیا, اس جنگ میں ہم نے بھارت کو کیسے وی گاٹ دا بیٹر آف بھارت. وائی؟ چائنیز ایئر کرافٹ, چائنیز مدد, چائنیز ایئر سپورٹ. آئی مین اس کا تو obvious ہے نا کہ کیا ہوا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہائیلی پرسنلائزڈ ہیں. پرسنلائزڈ تعلقات شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. لانگ ٹرم تعلقات جو ہوتے ہیں وہ بیسڈ ہوتے ہیں آن کنورجنسز اینڈ آن شیئرڈ انٹرسٹس. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ ساری لمبی لسٹ پڑھنا کہ انویسٹ ہونا ہے, ایک دھیلا نہیں ہے فی الحال تو امریکن انویسٹمنٹ کا جو کہ مجھے معلوم ہے. لیکن چائنا جب سے سی پیک شروع ہوا ہے, چائنا از انویسٹڈ اوور $25 بلین ان پاکستان. ناؤ وہ کافی ماڈسٹ اماؤنٹ ہے, لیکن امریکن انویسٹمنٹ سے تو $25 بلین زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو کچھ لوگوں کی انفیچویشن ہے امریکہ کے ساتھ, وہ بہت ہی ایک سپرفیشل لیول ہے اس کا. اور ہم میرا خیال ہے اس وقت اس میں اگر ہم داخل ہو رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کا مڈل ایسٹ کا ایجنڈا ہے اس کی سپورٹ میں ہمیں یہ لفٹ مل رہی ہے, تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے.